اگین another suspenseful day. کیا ہوگا، ملاقات ہوگی نہیں ہوگی. اس وقت گراؤنڈ کیا ہے؟ گراؤنڈ پہ جو 5-6 جہاز ابھی تک امریکنوں کے اسلام آباد میں موجود ہیں، راول پنڈی میں رادر، جس میں ان کے ایڈوانس ٹیمز آئی ہوئی تھیں، ان کے موٹر گیٹ کی چیزیں سب کچھ، وہ ابھی تک یہیں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اندیا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے فرائیڈے کو یہ ڈائلاگ شروع ہو جائے. ایران کا ابھی تک کوئی فارمل جواب نہیں آیا، بلکہ اسٹرانگ اسٹرکٹ ریاکشنز ہی آئے ہیں ابھی تک. اور کچھ دیر پہلے غالباف صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا، پھر اس سے پہلے عراقچی صاحب کا آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بدماشی ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ایک طرف آپ وائلیشنز کریں لبنان میں بھی، یہاں پہ بھی بلاکیٹ کریں، اور ساتھ ہی یہ ساری باتیں ہوں. ابھی تک اس کو کہتے ہیں ہولڈنگ دا کارڈز کلوز ٹو دا چیسٹ، لیکن سب کو امید ہے کہ دونوں کی ضرورت ہے، ہوگا. جو اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ شاید چائنا اور پاکستان مل کر ایک ڈرافٹ پہ تیار کر رہے ہیں جو دونوں سائڈز کے لیے قابل قبول ہو. کہا جا رہا ہے، جو اطلاع دے رہے ہیں کچھ لوگ، کہ شاید 5 سے 6 نکاتی ایک فارمولا یہ بھی تیار ہو جائے گا. سو ڈیزائر ہے، سب کچھ ہے، لیکن انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آج بڑی زبردست ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹانس یہ تھا کہ میں نے بلاکیٹ اس لیے کیا ہے کہ ایران کا تیل بند ہو جائے، ان کی کمائی بند ہو جائے. پھر 2-3 انہوں نے ٹویٹس کیے، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی دہاڑی بند ہو گئی ہے. لیکن آج جو ٹریجری سیکرٹری ہیں یو ایس کے، اسکاٹ بیسنٹ، ان کا بیان سنیں. انہوں نے آج اپنی سینٹ کی اپروپریشن سب کمیٹی بجٹ کے اندر ہیئرنگ میں بتایا کہ انہوں نے 30 دن کا ویور دے دیا ہے ایران اور رشین آئل جو اس وقت سمندروں میں موجود ہے کہ اس کو خرید لیا جائے، یہ بک سکتا ہے اور لوگ خرید سکتے ہیں. اور ان کا کہ جی کوئی 10 ملکوں نے IMF کے ساتھ بھی بات کی اور ورلڈ بینک کے ساتھ بھی ہمیں بھی ریکویسٹ کیا کہ بہت زیادہ پرابلم ہوا ہے، 101 پھر ڈالر ٹاپ گیا ہے جو برنٹ ہے، تو ہم نے ویور دے دیا. اگر آپ ایران کا تیل بیچنے کی اجازت دے ہی رہے ہیں تو پھر یہ وہاں پہ بلاکیٹ کی لاجک کیا ہے، سوائے اس سے کہ اس لاجک نے ساری جو ہے تعلقات اور پوری روک دیا ہے اس بات چیت کو آگے بڑھنے سے. کیونکہ ایران کی ریڈ لائن اب یہ ہے کہ اگر آپ ہرمز پہ سے بلاکیٹ ہٹائیں گے ہم آ کے بیٹھ جائیں گے. انہوں نے لبنان کی وائلیشن کی بھی ریڈ لائن نہیں بنائی، انہوں نے جو ایران کا جہاز پکڑا اس کی بھی وائلیشن نہیں بنائی، بلکہ اس کے بدلے آج انہوں نے 2 جہاز انہوں نے بھی پکڑ لیے. ٹھیک ہے وہ امریکہ کے نہیں ہیں، لیکن ایک جہاز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اسرائیل سے ریلیٹڈ تھا. 2 جہاز انہوں نے ایک کے بدلے روک لیے. 3rd جہاز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پہ فائرنگ ہوئی، وہ ڈسیبل ہو کے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. سو ایران اپنا ٹٹ فار ٹیٹ حساب پورا کرتا جا رہا ہے. لیکن اب یہ ایک طرف کہ ہم ایران کو نقصان پہنچا رہے ہیں، چیخیں نکال رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ایران بھی اپنا تیل بیچتے، روس بھی اپنا تیل بیچتے. یہ کانٹرڈکشنز ہیں کلاسک. لیکن اصل مسئلہ کیا ہوا؟ اصل مسئلہ اب یہ چل رہا ہے کہ جب کل ٹویٹ آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا، جب انہوں نے سیز فائر کچھ منٹ پہلے اپنا یہ ایکسٹینڈ کیا اور وہ بھی بغیر لمیٹیشن کے. اب کچھ امریکن میڈیا میں آ رہا ہے کہ جی وہ 5 دن کے لیے ہوا ہے، وہ 5 دن کے لیے نہیں ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے ٹویٹ کے مطابق یہ ایک انڈیفینٹ ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے بہت بڑا بیان دیا تھا کہ میں سویلائزیشن تباہ کر دوں گا ایران کی، تو اتنا بڑا بیان دے دیا تھا ان کے گلے پڑ گیا. پاکستان نے ان کو ایک آف ریمپ دلوایا جب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک ان سے ریکویسٹ کی، وہ بھی انہوں نے ہمارے پہ ڈال کے مان لی. اب پھر پاکستان نے ان کو کل ریلیف دلوائی کہ چلیں آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ان کا فون آیا اور کیونکہ وہاں پہ ڈیوائیڈ ہے، لیڈرشپ میں فریکچرڈ ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ بات مان لی کہ ٹھیک ہے وہاں ٹائم لگے گا، وہ چیزیں آ رہی ہیں. میری ویسے اطلاع ایک اور بھی آپ سے شیئر کر دوں بفور میں فریکچر والی بات پہ دوبارہ ہوں، کہ میری اطلاع یہ بھی ہے کہ غالباف صاحب نے بھی کنوے کیا ہے پاکستان کو کہ کچھ ڈیوائیڈز ہیں، ان دا سینس کہ وہاں پہ ڈیوائیڈ سول ملٹری نہیں ہے، لیکن جو 3-4 پاور سینٹرز ہیں کہ ایک جامع جواب بنانے کے لیے ہمیں ٹائم لگے گا. لیکن وہ اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دا مین سبجیکٹ، امریکہ کو خیال ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ ان کے آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. یہ کیوں یہ امپریشن ملا؟ یہ امپریشن اس لیے ملا کہ 17 تاریخ کو جب یہ سیز فائر کا ہوا تو عراقچی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. عراقچی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہرمز جو ہے کمرشل جہازوں کے لیے کھول دی گئی ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد جو ان کی تصنیم ایجنسی ہے وائر سروس، جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ IRGC جو اسلامک ریپبلکن گارڈز ہیں، جو مین اس وقت وہاں پہ ملٹری کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹاپ کمانڈ ان کے پاس ہے، ان کے قریب سمجھی جاتی ہے، اس میں ایک بڑا سخت ریاکشن آیا جس میں عراقچی صاحب پہ کافی زیادہ انہوں نے رگڑا دیا کہ
کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ بڑا غلط ہے، اس کی زبان غلط ہے، جو اس کے کانٹینٹس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، کنفیوژن پھیلا ہے، اور یہاں تک کہ ایسے بھی کہہ دیا گیا کہ فارن آفس کو بڑا سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، اور انگریزی میں بھی اگر ٹویٹ کرے فارن آفس تو اس کو پتہ ہونا چاہیے ایکسکیوز می، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف انگریزی باہر والے نہیں پڑھتے، اندر والے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی 5-6 حصوں کا ٹویٹ تھا۔ اس سے فوراً ایک بحث چھڑ گئی ویسٹرن میڈیا میں اور امریکہ میں بھی کہ دیکھیے یہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک سویلین راکچی صاحب نے ٹویٹ کیا، اس پہ ریاکشن IRGC کا آیا۔ تو یہ اختلاف ہے دونوں میں۔ آج حامد رضا عزیزی صاحب ہیں، ہی از اے ویری ویری ہائیلی ریسپیکٹڈ اینالسٹ ہیں، اور یہ وزٹنگ فیلو آف دا جرمن انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکورٹی افیئرز ہیں۔ انہوں نے اس کا بڑا زبردست ایک انالیسس دیا، اور ان کا انالیسس یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ملٹری اور سویلین ڈیوائیڈ نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی ڈیوائیڈ ہے تو جو ہارڈ لائنرز ہیں، اب تو ہر کوئی ہارڈ لائنر ہے، جب آپ نے 2 جنگیں لڑی ہوں، بار بار آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا تو پھر ہارڈ لائنر ہی سامنے آئیں گے۔ پھر انہوں نے جو پوری جنریشن اڑا دی، 5-6 لیئرز آف انہوں نے لیڈرشپ اڑائی، اسٹارٹنگ فرام علی خامنئی صاحب سے لے کے رائٹ ڈاؤن ٹو فوج کے کمانڈرز، اور ایک کے بعد دوسرا انٹیلیجنس ہیڈز، ایوری بڈی۔ تو جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی کہا کہ ہم نے ان کا سب کچھ تباہ کر دیا، اپنی لیڈرشپ بھی تباہ کر دیا، شاید یہ بھی ہم نے خود ہی مسئلہ کھڑا کر دیا، بٹ اینی وے۔ سو وہاں پہ وہ آرگیو کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی ڈیوائیڈ نہیں ہے، ڈیوائیڈ صرف ان میں ہے، ایک بہت زیادہ ہارڈ لائنر ہے، ایک ذرا کم ہارڈ لائنر ہے، اور ان کے درمیان بھی اسٹریٹجی کے اوپر کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے اور کیا کہنا چاہیے، بیکاز وہاں پہ ایک تاثر بن گیا ہے کہ جو بہت زیادہ ہارڈ لائنر ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز یہ نظر آئے گی کہ دباؤ کے تحت ہم کر رہے ہیں تو اس کو لوگ سمجھیں گے کہ ہم ڈر گئے ہیں، ہم ایران کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ ہر ٹٹ فار ٹیٹ والی رسپانس پہ چل رہے ہیں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ 10 ڈگری اوپر لے کے جاتے ہیں ٹیمپریچر تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 15 ڈگری میں جواب دینا چاہیے۔ ایک جہاز پکڑا گیا، انہوں نے آج 2 جہاز بند کر دیے۔ یہ آپ کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔